إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. یزید بن معاویہ کے حوالے سے جو ہے ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ یزید بن معاویہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے میں ملوث تھے. کسی بھی مرفوع حدیث سے یا کسی صحیح اثر سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ ان کے اس شہید ہونے میں ملوث تھے، لیکن بعض کا یہ نظریہ ہے کہ یزید جو تھے وہ فاسق تھے، فاجر تھے. مختلف آراء بات کی جاتی ہیں، موقف بیان کیے جاتے ہیں. صحیح بات یزید بن معاویہ کے حوالے سے کیا ہے، توقف کس چیز پر کیا جائے؟ یزید بن معاویہ کے حوالے سے جو توقف کیا جائے گا، یزید بن معاویہ کو تاریخی باتوں کے نظریے سے جو لوگ دائرہ ایمان سے خارج کرتے ہیں، یہ ان کا نظریہ درست نہیں ہے. یزید بن معاویہ جو ہے وہ ایمان، ان کے ایمان ہونے کا ثبوت ان باتوں میں موجود ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے ان کے حکمران ہونے پر ان کی بیعت کی ہے، ثبوت موجود ہیں. تو یزید بن معاویہ جو ہے وہ مومن ہیں. دوسری طرف اب یہ کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف آپ یزید بن معاویہ کو مومن کہتے ہیں تو دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن یزید بن معاویہ اور حسین رضی اللہ عنہ کا ان کے سامنے ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے. ان کا شہید ہونا، ایک طرف یزید بن معاویہ اور ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں کہ یزید دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس بات کی ہرگز دلیل نہیں. اگر دوسری طرف دیکھیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں مومن ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ان کا اختلاف ان سے ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ لوگ ایمان سے خارج کریں. ایمان سے خارج ہونا ان کا لازم نہیں ہے. یہ بات لوگوں کے نظریے میں کہی جاتی ہے کیونکہ دونوں صحابہ کرام ہیں اور دونوں جو ہے وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہیں، تو لہذا معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی اجتناب برتا جائے. ایک طرف ہو کر دونوں طرف صحابہ کرام ہیں، اس طرف بھی صحابہ کرام، اس طرف بھی صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو لہذا اس میں اجتناب برتا جائے کہ کوئی فتویٰ اس پہ گھاڑی جائے اور جو ہے وہ طعن و تشنیع کی جائے صحابہ کرام کے حوالے سے، جیسا کہ منع ہے لا تسبوا اصحابی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ
دونوں یہاں پہ مومنوں کا گروہ کہا گیا ہے، دونوں گروہوں کو مومنوں کا گروہ کہا جاتا ہے کہ مومنوں کے دونوں گروہوں کی اگر آپس میں کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، دو گروہ ہیں مومنوں کے، ان کا آپس میں کچھ مسائل ہیں، اختلاف ہیں، تو ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دونوں گروہ، یہ آیت واضح اشارہ کر رہی ہے کیونکہ وہ دونوں گروہ صحابہ کرام کے ہیں، دونوں مومن تھے، تو لہذا ان کے اندر جو اختلافات تھے وہ اختلافات صلح کو چاہ رہے تھے، نہ کہ یہ کہ اہل ذکر لوگ اور جو ہے وہ اہل التاریخ کے ہیں وہ اٹھ کے طعن و تشنیع شروع کریں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے غلب، محبت غلب کے ساتھ صحابی رسول پر طعن و تشنیع کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یزید بن معاویہ کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے میں کوئی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے، تو لہذا اسی طرح طعن و تشنیع سے یزید پر بھی طعن و تشنیع سے اجتناب کیا جائے، کوئی ثبوت مرفوع حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا اس عمل سے بھی بچا جائے۔ جب آپ کسی کو الزام دیتے ہیں کہ فلاں کو آپ نے قتل کیا ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت اور اس کی دلیل ہونا بھی ضروری ہوتی ہے، اشارتاً کوئی بات تسلیم نہیں کی جاتی۔ لیکن یزید کے معاملے میں جو ہے وہ بہت سختی برتی جاتی ہے، توقف اختیار کیا جائے، ان کے ایمان کو ضائع نہ کیا جائے اور درمیانہ موقف اختیار کر کے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔